نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 146 ہے۔ ایک دوست کی طرف سے سوال آیا ہے کہ وہ آدمی جس کا بچپن میں کوئی بچہ فوت ہو گیا ہو تو اس کے لیے کیا فضیلت ہے حدیث پاک میں؟ الجواب، اس پر بہت سی احادیث ہیں، میں چند احادیث پڑھ کر وضاحت کرتا ہوں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب کسی اپنے مومن بندے کی دنیا کی محبوب چیز لے لیتا ہوں تو میرے پاس اس کے لیے سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں ہے، میں اسے جنت عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ، رواہ البخاری۔ تو حدیث قدسی ہے، اللہ کے ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے پیغمبر دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرا مومن بندہ میں جب اس کی کوئی محبوب چیز دنیا سے قبض کرتا ہوں تو میرے پاس اس کے لیے جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو جس کا چھوٹا بچہ ایک یا دو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ دوسری حدیث شریف ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالی لملائکتہ قبضتم ولد عبدی فیقولون نعم فیقول قبضتم ثمرۃ فؤادہ فیقولون نعم فیقول ماذا قال عبدی فیقولون حمدک واسترجع فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، رواہ احمد والترمذی۔ مشکات شریف صفحہ 151 کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مومن کسی بندے کے بچے کو جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، دو سوال کرتے ہیں۔ پہلے سوال کرتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں کر لی۔ پھر سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم نے اس کے دل کے پھل کو قبض کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بندے نے آپ کی تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو بندے کی اس اچھی صفت کے اوپر، صبر کے اوپر، اللہ رب العزت کی ذات اسے بچے کی وفات کے اوپر قیامت کے دن سے بیت الحمد عطا فرمائیں گے، خاص گھر عطا فرمائیں گے۔ تیسری حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قدم ثلاثۃ من الولد لم يبلغ الحنث كانوا له حصنا حصینا من النار۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی نے 3 بچے آگے بھیج دیے، یعنی اس کے 3 بچے فوت ہو گئے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہوئے، تو وہ اس کے لیے جہنم سے محفوظ قلعہ ثابت ہوں گے، یعنی جہنم سے اس کے لیے محفوظ رکاوٹ بن جائیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں قدمت اثنین، کہ اللہ کے رسول میں نے تو 2 آگے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وثنین، 2 کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس کے 2 بچے دنیا سے چلے گئے نابالغ ہونے کی صورت میں تو وہ اس کے لیے جہنم سے محفوظ قلعہ ثابت ہوں گے، اس سے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔
حضرت ابی بن کعب، ابو المنذر، سید القراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرنے لگے، اللہ کے نبی قدم تو واحدن، کہ میں نے تو میرا تو ایک بیٹا فوت ہوا ہے نابالغی کی صورت میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ واحدن، ایک کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس کا ایک بچہ فوت ہو جائے تو وہ بھی ایک بچہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ بنے گا اور جنت کی طرف اس کو لے جائے گا، یہ جہنم سے محفوظ قلعہ ثابت ہوگا اس کے لیے ایک بچہ بھی۔ چوتھی حدیث پاک ہے قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا کان یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابنه له، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحبه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیا تو اس سے محبت رکھتا ہے؟ فقال یا رسول اللہ احبک اللہ کما احبه، تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ سے محبت رکھے جیسے میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ ففقده النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول نے اسے گم پایا کہ وہ بندہ نظر نہیں آ رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا ما فعل ابن فلان، فلاں کے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ قالوا یا رسول اللہ مات، صحابہ نے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ تو فوت ہو چکا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس شخص کو کہ اما تحب اللہ تأتی بابا من ابواب الجنت الا وجدته ينتظرك، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو جنت کے جس دروازے سے بھی آئے گا تو اپنے بیٹے کو اس دروازے پر منتظر پائے گا اپنا؟ فقال رجل یا رسول اللہ، تو ایک صحابی بولے اللہ کے نبی لہو خاصتاً ام لکلنا، یہ بات صرف اس بندے کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ قال بل لکلکم، فرمایا کہ بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ رواہ احمد، مسند احمد کی روایت ہے، مشکات شریف صفحہ 153 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ایک بیٹا بھی اگر ہوگا وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اور وہ جنت کے دروازوں پر بچہ باپ کے لیے وہ منتظر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث عبداللہ بن عباس نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 5 ہے، من کان له فرطان من امتی ادخلہ اللہ بہما الجنت، فقالت عائشة فمن كان له فرط من امتك، قال ومن كان له فرط یا موفقا، فقالت فمن لم يكن له فرط من امتك، قال فانا فرط امتی لن يصاب مثلی بمثلی، او کما قال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دو منتظر ہوں گے میری امت میں سے، یعنی جنت کے دروازوں پر انتظار کریں گے اپنے والدین کے لیے، میری امت میں سے جس کے دو بچے فوت ہو گئے نابالغی کی صورت میں اور وہ جنت میں منتظر ہوں گے، تو ادخلہ اللہ بہم الجنہ، اللہ ماں باپ کو ان کے ساتھ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ سید عائشہ فرمانے لگی کہ جس آدمی کے لیے آپ کی امت میں سے ایک منتظر ہوگا، تو فرمایا کہ ہاں اب میری امت میں جس کے لیے ایک منتظر ہوگا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اللہ اسے بھی جنت میں داخل فرمائیں گے، اے توفیق دی ہوئی۔ پھر سوال کیا کہ جس آپ کی امت میں سے جس کے لیے کوئی بھی منتظر نہیں ہوگا، تو فرمایا کہ پھر میں خود اس کا منتظر ہوں گا کہ میری امت کو میری مصیبت کی طرح کبھی کوئی مصیبت نہیں پہنچائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے منتظر ہوں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جو آزمائش ہوتی ہے اس آزمائش کے اوپر اللہ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ مومن کی کوئی حالت وہ رائے گاہ نہیں ہے، فضول نہیں ہے، ہر حالت کے اوپر اللہ اجر دیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب للمؤمن ان اصابہ خیر حمد اللہ و شکرہ، کہ مومن کے لیے مبارک ہو، خوشخبری ہو، عجیب ہے بات مومن کے لیے کہ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِیبَةٌ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو حمد اللہ و صبر، تو اللہ کی وہ تعریف کرتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے۔ فَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ تو مومن ہر حالت میں اجر دیا جاتا ہے، خوشی کی حالت ہو صبر کرے، تعریف کرے اللہ کی اور شکر ادا کرے،
اور اگر مصیبت ہو تو اس میں صبر کرے اور اللہ کی تعریف کرے تو اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی مومن کی کوئی حالت خالی نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ اس لقمہ کے بارے میں فرمایا کہ جو لقمہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، وہ بیوی کو کھلاتا ہے، اس لقمے پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی نے اپنی امت کے ایسے دکھ زدہ مصیبت زدہ افراد کے لیے یہ فضائل بیان فرمائے ہیں، اور جو آدمی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے گا، ایسا آدمی جس کا بھائی فوت ہو گیا، جس کی والدہ فوت ہو گئی، جس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے تعزیت کی، تو حدیث شریف میں آتا ہے من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، کہ جس آدمی نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی، اس کو تسلی دی، تو بھائی صبر کر، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اگر جوان فوت ہوا ہو تو ساتھ تیسری دعا ہے کہ اللہ آپ کے میت کی بخشش فرمائے، اور اگر بچہ ہو، نابالغی کی صورت میں فوت ہو گیا تو پھر کہا اللہ اس کا آپ کو نعم البدل نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے لیے اس کو فرط بنائے، جنت میں منتظر بنائے، اللہ اجرم و ذخرا شافع و مشفع، اس کو ذخیرہ بنائے اپنے خزانوں میں، اور اللہ اس کے لیے آپ کے لیے شافع بنائے، ایسا شافع جو مشفع جس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو یہ دعائیں دے دی جائیں اس کو، تو اللہ کی طرف سے فلہ مثل اجرہ، تو اس تعزیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اجر مصیبت زدہ کو ملا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ ایک آدمی کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس کو کتنا دکھ ہے، اس دکھ کے اوپر جتنا اجر اس کو ملا ہے اس پیارے کی جدائی کے اوپر، اتنا ہی اجر اس کو تسلی دینے والا، 2 لمحوں کے اندر 2 لفظوں میں تسلی دے دو تو کتنا اجر اللہ کی طرف سے خزانوں میں مل جاتا ہے۔ ہمارے عزیز ہیں مولانا احمد صاحب اعوان، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اپنے بچے کی جدائی کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ ان کا بیٹا فوت ہوا، ہمارے گروپ کے ساتھی ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو اس کا نعم البدل نصیب فرمائے، دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بھی جو حضرات ہیں جو ان احادیث کو سامنے رکھ کر اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ حدیث شریف میں ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، ایسا بچہ کہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی، اپنے وقت سے پہلے ہی گر گیا، ادمورا بچہ، کامل بچہ بھی نہیں تھا، آدھا بچہ بھی ہوا تھا، اور وہ دوسرا ساقط ہو گیا، تو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم